अच्छा साहब یہ بتائیں کہ آپ کی پٹیشن میں پریئر کیا تھی اور عدالت نے اب تک کیا آرڈر کیا؟ ہماری یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن تھی جس میں ہم نے یہ پریئر کی تھی عفنان شفقت کی طرف سے، جو اس ایف آئی آر کا اکیوزڈ ہے اور اس وقت وہ ڈیٹینڈ ہے، کسٹڈی میں ہے، جیل میں ہے، وہ پٹیشنر ہے اس میں۔ اس نے یہ پریئر کی ہے کہ میں سٹیزن ہوں اس ملک کا، پاکستان کا، سرٹن رائٹس ہے میرے بینگ اے سٹیزن، اور مجھے جو اپرچونٹی آف فیئر ٹرائل ہے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کے تحت اور ڈیو پروسیس کی، وہ نہیں دی جا رہی، اور میں ایز پر ایڈمیٹڈ ریکارڈ جو ہے وہ جونائل ہے، اور جس کو پولیس نے ویریفائی بھی کیا ہے کہ اس کی ایج 17 ایئرز ہے، تو اس میں سرٹن رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن اور لاء کے اندر اس کو مہیا آنے چاہیے تھے۔ لیکن جس طرح میڈیا ٹرائل ہوا، جس طرح وائلیشن کی گئی جونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس کے تحت دیے گئے رولز کے، اور جس طرح اس کے خلاف اس کا موقف لیے بغیر جو ایک بات چلا دی گئی کہ جی یہ جو تھا اکرنس ان مینرز میں ہوا، اور سبسیکوینٹلی اس کو ٹوسٹ کر کے 302 میں کر لے کے چلے گئے، اور رات کو پتہ چلا کہ جی اس میں جو چیف صاحب ہیں ہمارے منسٹر صاحب وہ گئے ہیں، تو اس میں 780 آزاد ہو گئی۔ سرپرائزنگلی ہم عرصہ 19 سال سے اس وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ اچھا آج کی عدالتی کارروائی بتائیں۔ آج کی عدالتی کارروائی میں ہماری جو ریٹ پٹیشن تھی وہ ایڈمٹ ہوئی ہے، اس میں نوٹس ہوا ہے انویسٹیگیشن ایجنسیز کو، کنسرنڈ ایس پی انویسٹیگیشن اور انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو، جیسے آپ نے بلایا ہے کہ آ کے بتائیں کہ آپ نے کیسے یہ آزاد کر دی۔ سر اچھا یہ جو عدالت نے یہ کہا ہے اگر یہ حادثہ تھا تو کیا ملزم کے فادر کو جا کے مدعی کے گھر تعزیت نہیں کرنی چاہیے تھی، یا جنازے میں ہی چلے جاتے تو آپ کی یہ بات تسلیم کر لیتے کہ یہ حادثہ تھا؟ ایز پر مائی انفارمیشن مدعی کی طرف سے ان کے معززین جو گھر کے تھے وہ گئے ہیں، وہ تعزیت بھی کر کے آئے ہیں، اور اس حوالے سے چونکہ پولیس فنکشنریز نے اس کو ہائپ اور طرح کریٹ کر دی، اور سچویشن دن بدن بدلتی گئی، اور جو سچویشن اب بدلی ہے اس کی بالکل ایک ڈیفرنٹ پکچر آپ لوگوں کے سامنے، اور ہر ذی شعور اور جو قانون کا طالب علم ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان سچ لائک اکرنس اس طرح کی ایک جو پریسیڈنٹ ہے وہ قریب جو ماضی قریب میں نہیں ملتی کہیں پہ بھی، اور لاء کے اندر بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ کی پٹیشن کے مفادیمہ کی پٹیشن میں کنورٹ کرتے ہوئے جج صاحب نے جو جنرل آرڈر کیا ہے وہ کیا ہے؟ ہماری پٹیشن کو ابھی انہوں نے جو جنرل آرڈر پاس کیا اس میں سی ٹی او کو بلایا گیا تھا، اور سی ٹی او اور ایس ایس پی جو آپریشن ہے وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ جی جو بندے ویلڈ لائسنس نہیں رکھتے ان کے اگینسٹ ہم نے سابقہ کچھ دنوں میں ایف آئی آرز بھی دی ہیں، اور اس کے اوپر ہم پروسیڈ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ 7.3 ملین وہیکلس ہیں جو رجسٹرڈ ہیں لاہور میں، اور اونلی 13 لاکھ جو ہے وہ ویلڈ لائسنس ہے۔ دس از شاکنگ فار اس۔ اچھا سر اب ادھر یہ بتائیں، بغیر لائسنس کے وہ گاڑی چلا رہے تھے، کم عمر تھے، اگر اس میں حادثہ ہو گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ چاہے 302 نہیں ہے لیکن ان کو سزا تو ملنی چاہیے؟ میں بالکل آپ کے ساتھ اور اس فیملی کے ساتھ جو متاثر ہے میں ان کے ساتھ ہوں، ہمدردی رکھتا ہوں۔ اس بچے نے جو ایکٹ کیا ہے قانون اور آئین کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتے ہیں۔ اگر ضابطہ یہ کہتا ہے کہ ایک ان لافل ایکٹ ہے اور وہ اس نے کیا ہے تو اس کے اوپر 322 جو ہے پی پی سی کی وہ ایکشن میں آئے گی، تو جو اس کے مطابق کنسیکوینسز ہیں اس کو بھگتنے چاہیے۔ سر عدالت نے بھی اندر کہا ہے کہ 302 کے دیکھ رہے ہیں ہم، وہ ان کے جو جس آفیسر نے لگائی وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جب نہیں ہوگی تو یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو ایکٹ ہے آپ اندر بھی آپ نے کہا کہ کم عمر بچے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے کہ سزا ہو جاتی ہے اور کل کو کوئی اور فیملیز بچ جاتی ہے متاثر ہونے سے، تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم باہر کھڑے ہو کے اس کا دفاع کریں؟ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس کو سزا جو قانون اور آئین کے تحت ملنی چاہیے۔ ہم وہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو کوئٹ کر دیں یا اس کے لیے لینینسی لیں، کوئی لینینسی نہ لیں، لیکن جو لاء کے اندر اور آئین کے اندر سہولت ہے وہ اس کو مہیا ہو تاکہ اس کا موقف آئے۔ اس کے بعد جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ 322 میں بنتی ہے، دیت ہے کتنی بنتی ہے، کیا ہونا، وہ ساری اس کو دیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ مس یوز اور ابیوز آف پروسیس میں آپ جو 302 اور 780 یہ ایک عام شہری ہے۔ میں آپ کی وساطت سے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جا کے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، ایک اچھی بات ہے، لیکن سٹیزن آف پاکستان جو ہیں وہ فیملی بھی ہے، سٹیزن آف پاکستان پریزنٹ جو اکیوز پٹیشنر ہے وہ اور اس کی فیملی بھی ہے، اور بینگ اے گورنمنٹ آفیشیل جو ہے ہم پہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے سٹیزنز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ تو کیا وہ ماں جس کا بیٹا ایک ہے وہ جیل میں ہے، وہ متاثر اپنی جگہ پہ کس فیلنگز میں ہے، 2 بہنیں ہیں وہ کس فیلنگز میں ہے، باپ کس فیلنگز میں ہوگا، ایک کو دلاسا دیتے ہوئے دوسرے کو آپ اس پیک پہ لے جائیں کہ وہ ظالم سے پھر مظلوم بن جائے، تو اس حد تک جا کے باؤنڈری سے باہر جو ہے وہ کوئی بھی ایکٹ نہ تو اس کو قانون پروٹیکٹ کرتا اور نہ لا پروٹیکٹ۔ سر آپ نے کہا کہ دلاسا دینا چاہیے تو بچے کو پہلے ہی روک لیتے، بھائی تو ہمارا ایک بیٹا تو ایسا گاڑی نہ چلا، گھر سے نہ نکلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح ابھی سی ٹی او صاحب نے کہا
کہ 73 یعنی 7.3 ملین وہیکلز ہیں اور 13 لاکھ، تو ہمارے کچھ کام یہاں پہ کسٹم رواج میں چل رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو انلیگل ہیں ان کے لیے بھی ہم نے اندر بھی کہا کہ وہ انلیگل ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ کون والد یہ چاہے گا یا والدہ یہ چاہے گی کہ اس کا بیٹا ایک ہے اور وہ اس طرح جائے اور وہ کس طرح کی ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ایکٹ کر دے. اچھا سسٹم چلتا